يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. قرآن مجید میں 6 پیغمبروں کا ذکر بار بار آیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام. یہ 3 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل کے ہیں، اور 3 ان کے بعد ہیں. حضرت لوط علیہ السلام، وہ تو بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور پھر ان کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے. قرآن مجید کے لگ بھگ 3 پارے اگر ساری آیات کو ملا لیں تو حضرت موسیٰ کے تذکرے پر مشتمل ہیں. اتنی دفعہ ذکر ہے کہ حفاظ کو سب سے زیادہ متشابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر لگتا ہے کہ بار بار اذ قال موسیٰ لقومہ بار بار آ رہا ہے. ذرا اگر حافظ کنسنٹریشن لوز کر جائے تو وہ 8-10 پارے جو ہے ادھر سے ادھر جو ہے وہ جمپ کر سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی ایک ہے فریاد، اس پر پوری ایک سورت مشتمل ہے، سورت نوح 29ویں پارے کی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا سب سے تفصیلی ذکر جو ہے وہ آپ کو سورہ ہود کے اندر ملے گا. یعنی یہ پورے 2 رکوع ہیں، باقی آپ دیکھیں گے کہ ایک رکوع ہوگا سب کے بارے میں. لیکن حضرت نوح پر پورے 2 رکوع ہیں، اور رکوع بھی لمبے ہیں. آپ نے تلاوت سے بھی اندازہ لگایا کہ ہمارے تقریباً 7 منٹ تلاوت میں لگ گئے صرف 2 رکوعوں کی تلاوت میں، جبکہ ہم کئی دفعہ 3-3 4-4 رکوع بھی تلاوت کر دیا کرتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں لگا کرتا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیج دیا نوح کو ان کی قوم کی طرف. اور کیا کہا انہوں نے ان سے؟ انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، واضح طور پر. یعنی خبردار تو اللہ تعالیٰ اپنی کئی نشانیوں سے بھی کرتا رہتا ہے، لیکن ایک نبی جو ہے وہ چونکہ انسانوں کی زبان بولتا ہوا آتا ہے، لہذا وہ کوئی ڈاؤٹ نہیں چھوڑتا، ہر چیز کرسٹل کلیئر کر دیتا ہے. اس لیے نبی کو آیت مبین، اس کے کلام کو جو اس پر نازل ہوتا ہے، اور نبی کی بات کو وہ ایک کھلی نشانی بینہ قرار دیا جاتا ہے، واضح نشانی، کھلی نشانی. تو یہاں بھی کیا کہ میں تمہیں کھلا کھلا واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں ایک پینفل دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. علیم کے معنی دردناک، پینفل، اور عذاب تو یہاں کیا فرمایا؟ عذاب یوم علیم، یہاں دن کو دردناک قرار دیا گیا ہے. یعنی عذاب تو دردناک ہے ہی ہے، یعنی وہ بڑا رنج و الم کا، درد و الم کا دن ہوگا جس دن وہ عذاب آئے گا. دیکھیں نا، ملک میں کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے، ٹرین کا حادثہ ہوا، 100 افراد ہلاک ہو گئے، 50 افراد ہلاک ہو گئے، تو پورے ملک پر ایک غم کی فضا ہوتی ہے، اور وہ 1-2 دن تک اس کا اثر رہتا ہے. تو پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی، تو ظاہر ہے وہ دن جو ہے وہ المناک دن ہے. تو عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک دردناک دن کے عذاب سے. فقال الملأ الذین کفروا، یعنی یہ بات میں پھر نوٹ کروا رہا ہوں آپ کو، سورہ اعراف میں بھی میں نے نوٹ کروائی تھی کہ پیغمبر ہمیشہ قوم سے خطاب کرتا ہے، لیکن اس کو رسپونڈ کرتے ہیں کافروں کے سردار، انکار کرنے والوں کے سردار. لیکن پیغمبر ان کے اٹھائے ہوئے نکات کا جواب بھی، آبجیکشنز کا جواب بھی قوم کو خطاب کر کے دیتا ہے، لیڈروں کو خطاب کر کے نہیں دیتا. یہاں بھی آپ نوٹ کریں گے فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے انکار کرنے والوں کے سردار کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا،
نوح ہم تمہیں سوائے ایک اپنے جیسے انسان کے اور کچھ نہیں پاتے. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور آپ کے ماننے والے، آپ کا پیروی کرنے والے، آپ کے فالوورز، وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بڑے ادنا درجے کے ہیں، اور رائے کے اعتبار سے بھی وہ بڑی سطحی رائے رکھنے والے ہیں، کوئی زیادہ ڈیپتھ رکھنے والے نہیں ہیں. یہ ذرا بڑا نوک وردی نکتہ ہے کہ سردار جو ہوتے ہیں وہ موسٹلی کیا ہوتے ہیں، وہ ایزیوم کیا جاتا ہے ان کے بارے میں وہ قوم کے سیانے لوگ ہیں، قوم کے گائیڈ ہیں، اور کسی یعنی پیسہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ پڑھا لکھا بھی ہو تو یہ سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے. اور آج بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ دیندار لوگوں کو سب سے پریشان کرنے والے لوگ یہی ہوتے ہیں. یعنی اس وقت جو میڈیا ہے اس پر جو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز قابض ہیں، سب سے زیادہ رکاوٹ جو ہے وہ دین کے راستے میں وہی ہیں. اور تانا کیا دے رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ایک تو دنیاوی اور فائنینشیل سٹیٹس کے اعتبار سے نچلے درجے کے لوگ ہیں، اور آن ٹاپ آف دیٹ کوئی سمجھ بوجھ بھی زیادہ نہیں رکھتے، بڑی سپرفیشل سی سوچ ہے، لہذا ان کا اعتبار کوئی نہیں. یعنی اگر قوم کے کچھ ذہین لوگ، لیڈرز بھی اور پڑھے لکھے بھی، انٹلیکچوئلز بھی اگر تم پر ایمان لائے ہوتے تو پھر ہم تم وزن پاتے تمہاری بات میں کہ ہاں واقعی اتنے لوگ، وہ فلاں بھی لے آیا اس پر ایمان، فلاں نے بھی نوح کو مان لیا، فلاں نے بھی نوح کو مان لیا، تو پھر ہم غور کرتے. تو ہمیں غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم تمہارے اندر اپنے پر کوئی ایج بھی نہیں پاتے. یہ ماڈرن لفظ ہے نا، ایج، کہ کیا فضیلت ہے تمہیں ہم پر؟ مال بھی تمہارا زیادہ نہیں ہے، کوئی خاندانی سٹیٹس کے اعتبار سے چودراہٹ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. تو اور پھر پہلے اتنی سی بات کر کے آگے چپکے سے کہتے ہیں بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا خیال ہے تم جھوٹی بول رہے ہیں. یہ ایک ٹپیکل یعنی سیمپل ہے کہ کسی بھی حق کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے پہلے آرگومنٹ دیے جاتے ہیں اور پھر آہستہ سے کہا جاتا ہے کہ بد کہ تم جھوٹی بول رہے ہو، ہمارا خیال ہے کہ جھوٹی بول رہے ہو. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی. اب نوح علیہ السلام قوم سے خطاب کرتے ہیں، اے میری قوم ذرا دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کی جانب سے کسی واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمتا من عنده، اور میرے رب نے مجھے اپنے پاس سے رحمت سے نوازا ہو، فأمیت علیکم، جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے. میرے اوپر کیا رحمت ہے وہ تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے. ان نلزمکموہا، کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں؟ وانتم لہا کارہون، جبکہ تمہیں وہ ناپسند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اختیار نہیں دیتا کہ وہ کسی کو فورس کر سکے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالے کہ تم قبول کرو تو مجال ہے اس کی انکار کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے فیس ویلیو پر قبول کیے جانے کے لیے. جو اس کو دیکھتے بالتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اور اس کی باتیں اور اس کی جو شخصیت ہے وہ ان کا دل کہتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، سچ بول رہا ہے، اس کی بات بھی درست ہے اور یہ شخص بھی ٹھیک ہے، تو اس کو مان لیتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی مجبور کر سکے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور یہ جو میں تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. ہوتا ہے نا بعض اوقات بس کے اندر یا کسی چوراہے کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی دین کی بات شروع کر دیتا ہے اور بات اس کی بڑی امپریسو ہوتی ہے، دل کو لگ رہی ہوتی ہے،
لیکن اس کے بعد پھر وہ چندہ مانگ لیتا ہے تو ساری اس کی بات میں سے ہوا نکل جاتی ہے کہ دیٹ واز دا پرپس. اور جب وہ پرپس جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو اس کی ساری بات بے اثر ہو کے رہ جاتی ہے. پیغمبر اللہ کے جو ہوتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں اس بات کا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی ریکمپنسیشن نہیں مانگتا. یہاں پر واضح کہہ دیا ما اسألکم علیہ مالا، میں اس پر تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی اللہ، اور میرا اجر، میری اجرت، میری ریکمپنسیشن تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں تمہاری باتوں میں آ کر ایمان والوں کو نکالنے والا نہیں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ لوور کلاس کے لوگ ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں، یعنی ان کا بات کیا تھی کہ تم ہماری میری محفل میں تب آؤ گے اگر میں ان جو سوسائٹی کے اعتبار سے معروف لفظوں میں ذرا لوور کلاس کے لوگ ہیں میں ان کو نکال دوں. تو سن لو، پھر تم نے آنا ہے تو آؤ، مجھ پر ایمان لانا ہے تو لاؤ، لیکن میں تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے ان کو اپنی محفل میں سے نکالنے والا نہیں. انہم ملاقو ربہم، یقیناً یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ولکنی اراکم قوما تجہلون، جبکہ میں تمہیں جاہل دیکھتا ہوں. انہوں نے ان کو کہا تھا نا کہ یہ لوور کلاس سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور ذہنی اعتبار سے بڑی شیلو سی سوچ کے مالک ہیں، کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. اس کے جواب میں اللہ کا پیغمبر ان کے منہ پہ مارتا ہے میں تمہیں جاہل دیکھتا ہوں. انی اراکم ولکنی اراکم قوما جاہلون، اور میں تم لوگوں کو نادانی کرتے دیکھ رہا ہوں، تم بے وقوفی کا ثبوت دے رہے ہو، احمقانہ حرکتیں کر رہے ہو. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. کیا تم سمجھتے نہیں اس بات کو اے میری قوم کہ اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ میں اللہ کے بندوں کو اگر نکال دوں، یعنی یہ ایک بڑی سطحی سی سوچ ہوتی ہے. اور دنیا میں جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں شیطان بعض اوقات کی پٹی بڑھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اب یہ بڑے لوگ آنے والے ہیں، کچھ کھاتے پیتے لوگ آنے والے ہیں، فنڈز تو وہی دیتے ہیں، سارا ادارہ تو اسی سے چلیے. چکر کیا ہوتا ہے کہ تم دین کا کام کر رہے ہو اور دین کے کام کی جو کنٹینیوٹی ہے، یہ کنسسٹنسی ہے، وہ کس میں ہے کہ اس کو فنڈز آتے رہیں. اگر فنڈز نہیں آئیں گے تو یہ سارا دین کا کام بند ہو جائے گا. اور فنڈز تبھی آئیں گے کہ ہم جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو انٹرٹین کریں گے تو پھر فنڈز آئیں گے. لیکن یہ چیز یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کرام کی سنت کے سراسر خلاف. فنڈز آتے ہیں آئیں، نہیں آتے ہیں نہ آئیں. لیکن انبیاء کرام کی سنت کیا ہے کہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے، میں غرباء و مساکین جو میرے ساتھ ہیں میں ان کو نہیں نکال سکتا، میں انہیں پرے نہیں ہٹا سکتا. یعنی اس کی آخری حد کیا ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ جی آج جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہوا ہے، آج میرے وہ ساتھی کے جو میلے کپڑے پہننے والے ہیں آج ذرا وہ نہ آئیں پروگرام کے اندر. یہ کیا ہوگا؟ یعنی ایک ہلکی شیطان کی ڈوز ہوگی کہ چلو ایسا کر لو، ان کو اپنے آرگنائزیشن سے نہ نکالو لیکن ذرا آج انہیں کہہ دو کہ آج نہ آئیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام اس کو کیسے رسپونڈ کریں یہ دیکھنے والا ہے. مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اگر میں نے ان کو نکال دیا اور اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر اللہ کے مقابلے میں کون میری ہیلپ کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں نصیحت نہیں آتی؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. مراد کیا ہے میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ کہ میں اللہ کے خزانوں کی کنجیاں رکھتا ہوں اور میں بانٹتا ہوں. یہ ہے نا ایک عام تصور کہ شاید اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، وہ ہدایت کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے دنیاوی خزانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہیں. اگر ان کے یہ بات سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم ذرا کہہ دو کہ میں تو خود اپنے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو لکثرت من الخیر، تو میں بہت سا مال اکٹھا کر لیتا، بہت سا خیر اکٹھا کر لیتا۔ میں جو یہاں پر تکلیفوں کے اندر رہ رہا ہوں، میں جو پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا اس کا اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ بہت سے واقعات ہم دیکھتے ہیں بزرگوں کے کہ فلاں بزرگ نے کسی شخص کی آ کے ہیلپ کر دی، اس کو کہیں وہ پھنسا ہوا تھا تو وہ نکل آیا۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئے اپنے مریدوں کی محفل میں تو کندھا دباتے ہوئے آئے، تو پوچھا جی کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں جگہ ایک کشتی جو ہے وہ پھنس گئی تھی، تو میں نے ذرا اس کو موٹا دے کر اس کو ذرا نکال دیا ہے وہاں سے، تو اس کی مجھے درد ہو رہی ہے۔ اب واقعی وہ لوگ جب آئے اس پہ جو لوگ سوار تھے انہوں نے کہا واقعی ایسا ہوا تھا اور پھر اس طرح کچھ ہو گیا تھا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ ایک رائے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ وہ اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو نچلے درجے کے فرشتوں میں شامل کر دیتا ہے اور وہ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ کیا ان کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی روح سے کوئی کام جو ہے وہ لے لے؟ تو بالکل ممکن ہے، لیکن جو بھی فزیکل ویزیبل چینلز ہیں ان میں ہم کسی کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں۔ یعنی میری کوئی چیز گر گئی نیچے تو میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتا یہ پکڑانا مجھے، یہ جائز ہے، لیکن کوئی ایسا چینل جو ویزیبل نہیں ہے اس میں مجھے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کے معاملات کو ایگزیکیوٹ کرنے پہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے مقرر ہے۔ بارشوں کا برسانا، ہواؤں کا چلانا، یہ سارا نظام اس کو کون مینج کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کی فوج۔ لیکن ہمیں حضرت میکائیل کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے کہ میکائیل ذرا بارش برسانا، نو۔ حضرت میکائیل بارش برسائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ہم درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بعض کو اس نے مقرر کیا بھی ہے ڈسٹریبیوٹر پر، تو اس کی حیثیت یوں سمجھے کہ جیسے واقعی وہ خزانچی جو ہوتا ہے کیشیئر، یعنی ٹیکنیکلی اسپیکنگ اکاؤنٹس کے نقطۂ نگاہ سے خزانچی کسی کو 1 روپیہ بھی سینکشن کے بغیر نہیں دے سکتا۔ اس کے پاس سینکشن واؤچر جو ہے وہ آئے گا، جی ایم صاحب کا آئے گا یا کمپنی کے چیئرمین صاحب کا آئے گا تو وہ ایشو کر دے گا، لیکن اس کے اپنے پاس کبھی 1 روپیہ بھی کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہوتا اس ادارے کے خزانے میں سے۔ تو ایسا ہو بھی صحیح اگر، تو پھر بھی اصل میں جو خزانے کا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی رہے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے جب کہا جا رہا ہے کہ اقولو ولا اقولو، نہ میں یہ کہتا ہوں تم سے اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ، اور نہ مجھے غیب کا علم ہے، ولا اقولو انی ملک، نہ میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقولو للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ میں ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر عطا نہیں کرے گا۔ ممکن ہے آج کوئی آدمی جو ہے وہ تنگ دست ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرے تو وہ کل کو بلینئر بن جائے، ایسا ہوتا ہے۔ اور اس شہر فیصل آباد میں آپ کو ایسی بے شمار ایگزامپل مل جائیں گی۔ کوئی ہاکر تھا، پھر وہ کئی ملوں کا مالک بنا، کوئی جو ہے وہ کپڑا بیچا کرتا تھا گھنٹہ گھر میں کندھوں پہ ڈال کے، آج اس کی اولاد جو ہے وہ کئی ملوں کی مالک ہے۔ ایسی آپ کو ایگزامپل جو مل جاتی ہیں یہاں پر، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی خیر نہیں کرے گا اور یہ کسی قابل نہیں ہے، ہاؤ کین دس سے؟ تو یعنی کٹھے کئی جملے ہیں، نوٹ کیجئے گا کہ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نہ میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کی نسبت کہہ سکتا ہوں یا کہتا ہوں جن کے بارے میں تم حقارت کی نظر سے جن کو دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر عطا نہیں کرے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اور اگر میں نے ان کو نکالا تو میں ظالم قرار پاؤں گا۔ قالوا یا نوح، تو کہنے لگے اے نوح، قد جادلتنا
فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو پھر جس چیز کے سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو پھر لے آؤ. یہ بھی ہر نبی کو کہا گیا، جیڑا سب کرنے پھر کر لے، ڈراتے کیوں رہتے ہو؟ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کان بھی ہمارے پک گئے ہیں، اور لے آؤ عذاب. اور یہ حد جو ہوتی ہے، جب یہی نوبت آتی ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو اصل میں چیلنج ہوتا ہے کہ ایز اف اللہ تعالیٰ ان پر کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اگر تم سچے ہو تو پھر لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. قال انما یاتکم بہ، حضرت نے فرمایا عذاب تو تم پر اللہ ہی لائے گا انشاء، اگر اس نے چاہا. وما انتم بمعجزین، اور پھر تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے. ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم. اے میری قوم، اگر میں چاہوں تمہاری خیر خواہی کروں، اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں، ولا ينفعکم نصحی، اور تمہیں میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی. ان اردت، اگر میں چاہوں، ان انصح لکم ان کان ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ چاہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، میں جتنا مرضی تمہاری خیر خواہی چاہوں میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں. ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے. ام یقولون افطراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اپنے پاس سے گھڑا ہے. قل ان افتریتہ، اے نبی ان سے کہو اگر میں نے اس کو گھڑا ہوتا، فعلی اجرامی وانا بری مما تجرمون، تو میرے گناہ کا وبال مجھی پر آئے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کو غلط بات منسوب کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے. فعلی اجرامی، تو میرے گناہ کا، میرے جرم کا وبال مجھی پر آئے. وانا بری مما تجرمون، اور جو گناہ تم کرتے ہو ان سے میں بری ذمہ ہوں. تم اپنا بھگتو گے، میں اپنا بھگتوں گا. وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ آپ کی قوم میں سے اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہی جو ایمان لا چکے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو آپ قوم کی حرکتوں پر غم نہ کھائیے. اب پیغمبر چونکہ اندر سے بڑا رحم دل ہوتا ہے، اب اگر اس کی زبان پر کہیں آ بھی رہا ہے کہ بس اب فیصلہ چکا دے، اور لوگ بار بار اسے مجبور کر رہے ہیں، لیکن جب بالفعل عذاب آتا ہے تو نبی کے دل میں پھر رحم آتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا جو ہے یہ اصل میں اب وارننگ ہے کہ تو نے اپنا فرض ادا کر دیا، ہم نے قوم کو پورا موقع دے دیا، اور اب عذاب آئے گا ان پر، اب ان کے لیے فریاد نہ کرنا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری سپرویژن میں، ہماری نظروں کے سامنے کشتی بناؤ. بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے، ہماری سپرویژن میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کی روشنی میں. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے لیے مجھ سے فریاد نہ کرنا. لفظ ترجمہ ہو گیا وَلَا تُخَاطِبْنِی، مجھ سے بات نہ کرنا، فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں، ظالموں کے حق میں. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب یہ غرق ہو کر رہنے والے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْکَ، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے جبکہ وہ کشتی بنا رہے تھے، یعنی بڑے بڑے تختے اکٹھے کر رہے ہیں اور تختے جوڑ کر ان میں کیل ٹھونک رہے ہیں، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ کشتی بن رہی ہے، اور بن بھی رہی ہے خشکی کے اوپر. سخروا منہ، تو وہ ان پر ہنستے. اب ہنسنا کیا تھا؟
انبیاء کرام کو سردار پہلے ہی دن سے سر پھیرا قرار دیتے ہیں. اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو خشکی چڑھ گئی ہے، اس کی مت ماری گئی ہے، اس کے دماغ کے بیج ٹیلے ہو گئے ہیں. اب جب حضرت نوح علیہ السلام نے خشکی کے اندر کشتی بنانی شروع کر دی تو اپیرنٹلی ان کو اور ہنسنے کا موقع ملا. اوے لوگو تن تکے کہنے سے پاگل ہو، دیکھو او پاگل نہیں ہو گیا. تو سخر منہ، تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ہنستے ان پر. تو حضرت نوح علیہ السلام ان سے کہتے جواب میں قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، کہ تم ہم پر ہنس رہے ہو تو ایک دن آئے گا کہ ہم بھی تم پر ویسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنس رہے. فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب تم دیکھ لو گے، لگ تانوں پتے جان گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر دائمی عذاب مسلط ہوتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا. وَفَارَ التَّنُّورُ، اور پانی کا تنور جوش مارنے لگا. ہوا یہ تھا کہ جیسے آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ کراچی کا لیول جو ہے وہ سمندر سے نیچے ہے، تو تین ہی کام اکٹھے ہوئے. ایک تو اوپر سے بارشیں برسی اتنی شدید کہ فلڈ آ گیا. دوسرا کام یہ ہوا کہ زمین کے اندر سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا. یعنی یہ سونامی وغیرہ جب آتی ہیں تو اگر ایسی سچویشن ہو اور وہ پانی جو ہے وہ سمندر کا اس کا کوئی بند ٹوٹے اور وہ ایک دم جو ہے وہ کوئی شہر جو ہے اس پر کھل جائے تو کیا حال ہوگا. یعنی یہ کوئی ڈاکومنٹری دیکھی تھی کہ بحر اوقیانوس اٹلانٹک کے اندر کوئی جزیرہ ہے، اس میں اگر شگاف پڑ جائے، اور ایسی واقعات تو ہیں شگاف پڑنے کے، تو جب وہ شگاف پڑے گا تو اس سے اٹلانٹک کے اندر جو لہر اٹھے گی وہ مینہٹن کی عمارتوں کو ڈبو دے گی. مینہٹن میں عمارتیں کتنی اونچی ہیں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کتنا اونچا تھا، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کتنی اونچی ہے. تو وہ پانی کی، یعنی یہ سمندر ہے اور یہ کوئی جزیرہ ہے. اس جزیرے میں جب درمیان میں کوئی شگاف پڑے گا تو جتنے بھی اس جزیرے کی وہ فیس ہے اتنی ایک لہر جو ہے وہ اٹھے گی. اور ظاہر ہے جزیرہ تو زمین کے اندر تک ہے نا، تو جب شگاف اوپر سے لے کر نیچے تک ہوگا تو آپ ہے نا کوئی پانی کی ایک جگہ ہے، آپ ہاتھ سے ایک یوں کر کے لے آتے ہیں تو کتنا پانی جائے گا. آپ ہاتھ کی بجائے جو ہے ایک بیلچہ لے لیں اور اس کے ساتھ کریں تو اور زیادہ پانی اٹھے گا. اور آپ چھاج لے لیں تو پھر اور زیادہ بڑی لہر اٹھے گی. تو جب وہ لہر جو ہے پورے ایک جزیرے کی جو ایک سائڈ ہے پوری اس جتنی ہوگی، یعنی سمندر کی تہہ سے لے کر سرفیس تک، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لہر کتنی بڑی ہوگی. تو اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے دکھایا تھا کہ اس لہر سے مینہٹن کی بلڈنگ یعنی نیو یارک کی بلڈنگ ڈوب جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا مشکل ہے. تو ایسا ہی ہوا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے قوم نوح کے عذاب سے. حتی اذا جاء امرنا وفار التنور، اور تنور جوش مارنے لگا، یعنی زمین میں سے بھی پانی نکلنے لگا. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا کہ سوار کر لو اس کشتی میں سب کے جوڑے جوڑے، یعنی تمام جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا بٹھا لو، گائے کا، بھینس کا، اونٹ کا، بھیڑ کا، بکری کا، تاکہ نسل ضائع نہ ہو. ایک جوڑا ہوگا تو اس سے پھر نسل چل پڑے گی. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے اس کے کہ جس کے خلاف ہمارا فیصلہ جو ہے وہ ایشو ہو چکا ہے. یہ کون تھی؟ یہ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی. اس کے بارے میں پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ چونکہ کافرہ ہے اور یہ آپ کے ساتھ لائل نہیں رہی، اور آپ کے پاس جو لوگ آتے تھے ان کی خبریں جو ہیں وہ کافر سرداروں کو پہنچاتی تھی تاکہ وہ انہیں اور تشدد میں مبتلا کریں، ان پر تشدد کریں. تو ان کے بارے میں تو کہہ دیا گیا تھا
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی کشتی پر سوار کر لو. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور کم ہی لوگ ان پر ایمان لائے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اور نوح علیہ السلام کہنے لگے ان سب کو کہ سوار ہو جاؤ فیہا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، مجرعہا و مرساہا، وہ اللہ کے جس کے نام سے کشتی چلتی اور رکتی ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وہی تجری بہم، اور وہ کشتی چلتی بہم ان کو لے کر، فی موجن کل جبال، پہاڑ جتنی اونچی موجوں کے اندر. وہی بج میں نے آپ کو ڈاکومنٹری والی بات بتائی ہے، وہ بالکل یہاں نقشہ ہے کہ لہریں تھیں پہاڑوں جتنی اونچی. ونادا نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وکان فی معزل، اور وہ اس کشتی سے الگ کھڑا تھا. یا بنیا، بیٹا، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ نہ دو. قالا، وہ کہنے لگا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ساوی الی جبل یاسمونی من الماء، کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح نے فرمایا کہ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے مگر جس پر اللہ رحم فرمائے. وحال بینہم الموج، اس نے انکار کیا آنے سے اور بیچ میں ایک موج آئی اور اس کو بہا کے لے گئی. فکان من المغرقین، اور وہ بہہ جانے والے میں، ڈوب جانے والوں میں شامل ہو گیا. وقیلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا، یا اردو، اے زمین، ابلعی ماء کی، اپنا پانی نگل جا. یعنی جیسے وہ تنور پھٹا تھا ویسے ہی وہ اس میں ریورس لگا اور ایویکویشن پانی کی ساری واپس جو ہے وہ زمین کے اندر ہو گئی. وہ یا سماؤ، اور اے آسمان، اقلی، تھم جا. وغیض الماء، پانی خشک ہو گیا. وقضی الامر، اور اللہ تعالیٰ نے کام تمام کر دیا. اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ ایگزیکیوٹ ہو گیا. قضی الامر، اللہ تعالیٰ کا حکم ایگزیکیوٹ ہو گیا. واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کے ٹھہر گئے. وقیل بعدا للقوم الظالمین، کہا گیا کہ پھٹکار ہے ظالم قوم پر، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے، نوح نے پکارا اپنے رب کو، ندا دی. فقال، اور کہنے لگے نوح علیہ السلام، ربی ان ابنی من اہلی، ربا میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین حکمرانی کرنے والا، یعنی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، بہترین حاکم ہے. قال یا نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لایا. یہ ایک جو ہمارے عقائد کا ایک مسئلہ ہے کہ نبی کا اہل کون ہے، کیا نبی کے اہل جو ہیں اس کے اہل و عیال ہیں، یا اس کے اصل اہل جو ہیں وہ اس کے ماننے والے ہیں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، من تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے. ومن عصانی انک غفور الرحیم، ہاں جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے. لیکن اس کو منی قرار نہیں دیا کہ وہ میرا ہے، اس کو اون نہیں کیا انہوں نے. انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر والوں، تمہارے اہل میں شامل نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، وہ ناشائستہ افعال کرنے والا ہے، وہ نافرمان ہے اللہ کا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں تم مجھ سے سوال نہ کرو. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان نہ بنو. اب ہمارے لیے انبیاء کرام جو ہے وہ بہت اونچے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اللہ کے بندے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو کہے گا یہ نادان نہ بنو. یہ اصل میں کیا ہے؟ جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں ڈونٹ بی سیلی. کسی کو ڈانٹنا ہو تو بڑا اس طرح ہی ڈانٹتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نوح علیہ السلام کو ڈانٹ رہا ہے کہ حماقت کی باتیں نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ڈانٹ سکتا ہے. ہمیں تو یعنی یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو اونچی آواز سے بول بھی سکیں اس کے سامنے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈانٹ بھی سکتا ہے, سزا بھی دے سکتا ہے. کسی نے اس کو جا کر پوچھا کہ تو نے اپنے ایک نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی تو چیلنج سے بیونڈ ہے. فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. ربا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے سوال کروں کسی ایسی بات کا جس کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي, اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا, وَتَرْحَمْنِي مجھ پر رحم نہ فرمایا, اکم من الخاسرین میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. قیل یا نوح اہبط بسلام منا, کہا گیا اے نوح اتر جا ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ, وبرکات اور برکتوں کے ساتھ, علیکا وعلی امم ممن معک تم پر بھی اور اس امت پر بھی جو تیرے ساتھ ہے. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد دیں گے, ان سے وہ فائدہ اٹھائیں گے, محظوظ ہوں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتا ہے لوگوں کو, ان پر اپنی نعمتوں کی بارشیں کرتا ہے, پھر ان سے تقاضا کرتا ہے کہ مجھے اپنا رب مانو, میرے پیغمبر کو رسول مانو. اگر وہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عنایات ان پر اور نازل ہوتی ہیں, اور اگر نہیں مانتے تو پھر اس مہربانی کے بعد وہ عذاب سے دوچار ہوتے ہیں. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک. اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو گیا کہ اے نبی یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. ما کنت تعلمھا, آپ ان کو جاننے والے نہ تھے, انت ولا قومک, نہ آپ نہ آپ کی قوم, من قبل ھذا, اس سے پہلے, فاصبر ان العاقبۃ للمتقین, تو آپ صبر کیجئے, یقیناً انجام کار تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے, متقین میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن